ہلالی صاحب، جلیل عباس صاحب اگر وزیراعظم آ جاتے ہیں لیٹ سے، تو حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ بھی تو آ سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ پاسبلٹی، پروبیبلٹی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل اسد صاحب، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنرلی اسپیکنگ ایک جنرلسٹ، ایک اگر سیاستدان نہیں، ایک جنرلسٹ جو ہوتا ہے وہ اگر کیبنٹ میٹنگز پہ پریسائڈ کرتا ہے، اور ایک اسپیشلسٹ ٹیکنیشین اینڈ اکانومسٹ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹس پہ ڈیل کرتا ہے. مگر اس لیے کہ آج کا جو کرائسس ہے پاکستان میں، اٹ از مینیفیسٹلی اکنامک، فائنینشل، تو میرے خیال میں شاید اس وقت یہ ہو کہ وہ سوچیں، اور کون سوچیں، آئی ایم ایف اینڈ کریڈیٹر نیشنز دونوں سوچیں کہ بھائی ایک آدمی ہونا چاہیے جو جیسا آئی ایم ایف چلتا ہے، اکانومی کیسا چلتا ہے، جو ایکسپیرینس ہے، ورسٹ ہے، نیگوشیٹر ہے، اس کو سب کے بارے میں ان کو پتہ ہو، تو اگر کچھ کرنا ہو تو یہ سمجھ سکیں گے اور ایکسپلین کر سکیں گے آسانی سے کہ کیوں ایک قسم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اینڈ مے بی کہ شاید ان کے پاس ایک ایسا عہدہ ہو where what he thinks takes precedence over the others. تو میرا اپنے خیال میں یہ ڈسیشن جو ہے کس کو بنائیں، عموماً میرے خیال میں ایک پولیٹیشین، جنرلسٹ، اور آن دیٹ بیسس آئی تھنک دس جیلانی صاحب جو فارن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں امریکہ میں، میرے خیال میں ہی ووڈ ہیو بین ایبل ٹو ایز اے پریسائڈ ان اے بیٹر مینر، یا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے ان کو. مگر بیکاز ہمارا کرائسس ایسا یونیکلی فائنینشیل اور اکنامک ہے، شاید وہ کہیں کہ نہیں چلیں اس کو آدمی کو رکھتے ہیں جو سب چیز جانتا ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. ہلالی صاحب ذرا کمپیریزن پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا، کہ ابھی جو اسمبلی گزری ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تحریک انصاف نے 3 ساڑھے 3 سال اور باقی 1.5-2 سال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی یا اتحادی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی پہ اس کا حصہ دی. آپ اس کو، ایک تو ظاہر ہے ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ انفلیشن 13% تھی اور وہ 29% پہ چلے گی اور 39% کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو کموڈیٹی پرائسز ہیں اس میں بہت زیادہ، پھر ڈالر پرائسز، پھر پیٹرول پرائسز. تو ایک یہ کمپیریزن ہے، کیا یہی کمپیریزن ہے دونوں حکومتوں کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے، یا کچھ اور پیرامیٹرز بھی ہونے چاہیے ہمارے سامنے؟ کیونکہ موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے، اور پچھلے 2 دن سے جو ہم سن رہے ہیں، کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ورنہ ملک ابھی راجہ ریاض صاحب نے بھی یہی کہا ہے، جن کو ہم بالکل ہلکا نہیں لیتے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اگر یہ حکومت ہوتی. اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ایک تنہائی کا شکار تھا اور ہم نے اس کو بچایا. کیسے دیکھتے ہیں آپ، کمپیریزن کیسے کریں گے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ راجہ ریاض صاحب از اے لوٹا، جو پہلے کسی اور کے ٹکٹ پہ آئے تھے اور ابھی کسی اور کے لیے بول رہے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں، اور خود چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بنے اگلے الیکشن میں. ان کا پتہ نہیں کیوں ان کو آپ لوگ ایمفیسس دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ون شوڈ گیو ایم اینی امپورٹنس. دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ پرفارمنس جو ہوا ہے اس گورنمنٹ کا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، شوگر 1.5 سال میں 45% انکریز کر گیا ہے، فلاور 55% انکریز کر گیا ہے، نان ایک روٹی 50% انکریز کر گیا ہے، پولٹری 37%، گھی 22. دیکھیے میں پڑھ کے یہ چلتا رہے، یہ کیا فرق پڑتا ہے، پیٹرول 45، ڈیزل 40، ان لوگوں کو کوستے ہیں لوگ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو کام، دے ہیو فیلڈ، ہوپلیسلی فیلڈ. اور اگر ہوپلیسلی فیل نہیں کرتے تو میرے خیال میں کے پی میں یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ تو نون لیگ چلایا ہے نا پی ڈی ایم کو. نون لیگ کو 2000 ووٹس ملے ہیں، جے یو آئی کو 13000 ملے ہیں، اور پی ٹی آئی کو 20000 ملے. تو دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چھوڑیں آپ ان کی کمپیریزن. آئی ڈونٹ تھنک اس تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ
کہ ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ وائی حفیظ شیخ از ان دا رننگ. یہ مالک صاحب نے ٹھیک کہا ہے, حفیظ شیخ نارملی وڈ ناٹ بی ان دا رننگ فار پرائم منسٹر, مگر ہم خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا کرائسس اتنا, میں سمجھتا ہوں اٹس اکنامک. اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کیا فارنرز اگر سمجھتے تھے کہ ہمارا گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی, پاکستان کو راک نہ کرو, کچھ زیادہ نہیں مل سکتا؟ ارجنٹینا کو $300 بلین مل گیا ہے, ہم لوگوں کو ایک ایک کے لیے ہم مر رہے ہیں, 2 کے لیے مر رہے ہیں. کمال ہے. $300 بلین ارجنٹینا کو IMF نے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ آپ پبلک. اگر ہمارے پبلک کے بارے میں وہ سوچتے تو اس قسم کا جو ہمارے کو نگرڈلی ٹریٹمنٹ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ بودرڈ اباؤٹ پاکستان کی اسٹیبلٹی. پاکستان کی اسٹیبلٹی کچھ حد تک ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے وہ چھوڑ دیا. they gave up, they not bothered. ہلالی صاحب ذرا کمپیریزن پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ ابھی جو اسمبلی گزری ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک تحریک انصاف نے 3 ساڑھے 3 سال اور باقی 1.5 پونے 2 سال جو ہے وہ PDM کی یا اتحادی جماعتوں نے, پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ دی. آپ اس کو ایک تو ظاہر ہے ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ انفلیشن 13% تھی اور وہ 29% پہ چلی گئی اور 39% کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو کموڈیٹی پرائسز ہیں اس میں بہت زیادہ, پھر ڈالر پرائسز, پھر پیٹرول پرائسز. تو ایک یہ کمپیریزن ہے. کیا یہی کمپیریزن ہے دونوں حکومتوں کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے, یا کچھ اور پیرامیٹرز بھی ہونے چاہیے ہمارے سامنے؟ کیونکہ موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے, اور پچھلے 2 دن سے جو ہم سن رہے ہیں, کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, ورنہ ملک ابھی راجہ ریاض صاحب نے بھی یہی کہا ہے, جن کو ہم بالکل ہلکا نہیں لیتے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اگر یہ حکومت ہوتی. اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ایک تنہائی کا شکار تھا اور ہم نے اس کو بچایا. کیسے دیکھتے ہیں آپ, کمپیریزن کیسے کریں گے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ راجہ ریاض صاحب از اے لوٹا, جو پہلے کسی اور کے ٹکٹ میں آئے تھے اور ابھی کسی اور کے لیے بول رہے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ PMLN کے کینڈیڈیٹ بنے اگلے الیکشن میں. ان کا پتہ نہیں کیوں ان کو آپ لوگ ایمفیسس دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ون شوڈ گیو ایم اینی امپورٹنس. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ پرفارمنس جو ہوا ہے اس گورنمنٹ کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی. شوگر 1.5 سال میں 45% انکریز کر گیا ہے, فلاور 55% انکریز کر گیا ہے, نان ایک روٹی 50% انکریز کر گیا ہے, پولٹری 37%, گھی 22. دیکھیے میں پڑھ کے یہ چلتا رہے, یہ کیا فرق پڑتا ہے, پیٹرول 45, ڈیزل 40, ان لوگوں کو کوستے ہیں لوگ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو کام دے ہیو فیلڈ, ہوپلیسلی فیلڈ. اور اگر ہوپلیسلی فیل نہیں کرتے تو میرے خیال میں KP میں یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ تو نون لیگ چلایا ہے نا PDM کو. نون لیگ کو 2000 ووٹس ملے ہیں, JUI کو 13000 ملے اور PTI کو 20000 ملے. تو دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چھوڑیں آپ ان کی کمپیریزن. آئی ڈونٹ تھنک اس تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ وائی حفیظ شیخ از ان دا رننگ. یہ مالک صاحب نے ٹھیک کہا ہے, حفیظ شیخ نارملی وڈ ناٹ بی ان دا رننگ فار پرائم منسٹر, مگر ہم خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا کرائسس اتنا, میں سمجھتا ہوں اٹس اکنامک. اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کیا فارنرز اگر سمجھتے تھے کہ ہمارا گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی, پاکستان کو راک نہ کرو, کچھ زیادہ نہیں مل سکتا؟ ارجنٹینا کو $300 بلین مل گیا ہے, ہم لوگوں کو ایک ایک کے لیے ہم مر رہے ہیں, 2 کے لیے مر رہے ہیں. کمال ہے. $300 بلین ارجنٹینا کو IMF نے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ آپ پبلک. اگر ہمارے پبلک کے بارے میں وہ سوچتے تو اس قسم کا جو ہمارے کو نگرڈلی ٹریٹمنٹ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ بودرڈ اباؤٹ پاکستان کی اسٹیبلٹی. پاکستان کی اسٹیبلٹی کچھ حد تک ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے وہ چھوڑ دیا. they gave up, they not bothered.